بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز ود خواجہ عدنان۔ آج ہم بات کریں گے ایران پر ممکنہ حملہ، جو کہ امریکہ نے اس کو 10 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنے گلے لگایا اور انہیں ہگ کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج پنجاب ایئر لائن نے ایک طیارہ خریدا ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے خریدا گیا ہے؟ پنجاب میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے سحری و افطاری کے جو ہیں وہ سٹال لگا دیے گئے ہیں اور مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ترجمان جو ہے وہ دفتر خارجہ پاکستان، اس نے کیا بیان دیا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے جناب ایران کے ممکنہ حملے کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران کو کہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر چلے گا تو یہ اس میں اس کا فائدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کافی زیادہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت وہ حرکت میں ہے، نیٹو افواج جو ہیں وہ بھی حرکت میں ہیں۔ امریکہ نے پوری دنیا میں 700 سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے ایئر بیس بنا رکھے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جن ممالک کی اکانومی جو ہے وہ اس بیس پہ چلتی ہے، وار بیس پہ، تو وہ ممالک جو ہیں ان کو وار میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ایران کے جو ہم نائی ہیں انہوں نے بھی جو ہے بڑا بڑا سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم جو ہے ایک تو اپنی جو سمندری راستہ ہے اس کو بند کر دیں گے، اور دوسرا ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ جس صورتحال سے اس خطے کو گزار رہا ہے اور یہ خطہ جس طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں خطے میں کچھ ایسا بڑا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس چیز کے لیے راضی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ایٹمی جو سیکٹر ہیں ان کے اوپر اگر آپ عالمی کوئی ٹیم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے، تو وہ ہم اس کی انسپیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اگر گزشتہ سے وابستہ چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ جو عراق والا معاملہ ہے جہاں پہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ لقمہ اجل بن جانا، وہ بڑا تشویش کا اظہار ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا سے ٹیمیں بلائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو لہٰذا آج ایران کے ساتھ بھی وہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا جو اس میں انالیسز ہے یہ صرف اور صرف یہ پریشر ٹرکس ہیں، اور پریشر ٹرکس میں لا کر جو ہے وہ ایک معمولی سا آپریشن کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کو صرف اور صرف، یا اسرائیل جو ہے اس کو صرف رجیم جو ہے وہ چینج سے مسئلہ ہے۔ آج اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ معاملہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری طرف اس معاملے کے اندر رشیا نے بھی اسٹیپ لے لیا ہے اور اس کی جو ہے وہ جو فوجی مشقیں ہیں وہ ایران کے ساتھ مل کے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ جناب غزہ جو امن جو جو معاہدہ ہے، اس کے بعد ابھی حالیہ میں جو کل اجلاس ہوا ہے اس کا پہلا افتتاحی، جس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ 7 ارب تک جو ہیں وہ ہمارے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں اور 10 ارب جو ہیں وہ امریکہ دے گا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے حماس جو ہے نا وہ ڈسارم ہو، اپنا اسلحہ چھوڑے۔ تو میرا خیال ہے کسی صورت میں حماس بھی اس چیز کو نہیں مانے گی اور وہ ڈسارم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان بھی جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل جو اسرائیل کے ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کا نام نفتالی بینٹ ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ خطے میں ایک نیا محور جو ہے وہ ابھر رہا ہے، جس میں ترکی اور قطر اور اخوان المسلمین جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ جو ہے وہ پاکستان کی بیس کے اوپر جو ہے یہ سارے معاملات جو کر رہے ہیں کہ مسلم ملک جو ہیں ان کا اکٹھا ہو جانا آنے والے وقت میں ان کے لیے باعث تشویش ہے۔ تو اسرائیل کو جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے ڈر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہ کرے کہ جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو ایران کے ساتھ ہے وہ یمن کی وجہ سے فزیکلی جو ہے وہ وار ریلیشن ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک نظریے کا ہے، نظریے کی بنیاد کے اوپر مخالفت ہے۔ تو آگے جناب بات کرتے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ قوم یوتھ جو ہے نا وہ دوبارہ اچھل اچھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ابھی ان کا دھرنا ختم ہو چکا ہے، ایک پورے ماہ کے لیے خان صاحب کی جو ہے وہ پابندیہ سلاست جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے کہ وہ کسی قسم کا وہاں سے کوئی بیان نہیں آئے گا۔ تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ یوتھیا جو ہے نا، یوتھیا یہ قوم بڑی عجیب سی قوم ہے، یقین مانیے۔ یہ دیکھیں ایک جاہل جو ہوتا ہے نا، یہ ایک محلل ہوتا ہے، اس میں چیزوں کو ڈالتے جائیں نا تو وہ محلول بنتا جاتا ہے۔ یوتھیا کے اندر پہلے جاہلیت آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ گچک ڈال دیں، تھوڑی سی گریس ڈالیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کچھ اور چیز سمد ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال لیں۔ تو یہ یوتھیا قوم الجہل گچک الگریس السمد بانڈ ہے۔ یقین مانیے کہ انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اس جہاز کو، کہ پنجاب گورنمنٹ نے، مریم نواز نے اپنے لیے ایک طیارہ لے لیا ہے، اپنے لیے مریم نواز نے ایک طیارہ لے لیا ہے، اور وہ طیارے پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خود سفر کیا کریں گی۔ او بھائی خدا کا خوف کھاؤ، یہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب ایئر لائن جو سٹارٹ کر لی ہے، اس کے لیے 11 ارب روپے کا پہلا طیارہ خریدا ہے۔ اس میں اگر گورنمنٹ کا کوئی وفد اگر سفر کرتا ہے، وہ تو ویسے بھی گورنمنٹ کے اخراجات کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر کوئی ذاتی لحاظ سے کرے گا تو وہ اس کے پیسے پے کرے گا۔ اب یہ مقصد یہ ہے کہ جب پی آئی اے کی ایئر لائن کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے کی جو ہے وہ گفتگو شروع ہوئی کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا جائے، تو ظاہری سی بات ہے جب ایک کمپنی پرائیویٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اپنے خود از خود معاملات جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں، اور اس معاملات میں آ کے جو ہے پنجاب کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ دہرے غیر میں رہتے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت یہ ٹھان لی تھی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے بعد ہم پنجاب کی ایک ایئر لائن چلائیں گے، اور اسی ایئر لائن کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک طیارہ فی الحال لیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں جو ہے اس کے اوپر پورا پلان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ ایک کمپٹیشن کر کے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ چلائی جائے، تاکہ جو لاکھوں لوگ پنجاب کے، دیکھیں 80% لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے دہرے غیر میں رہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ پنجاب گورنمنٹ نے سوچا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ کتنا ریونیو جو ہے وہ دوسری ایئر لائنز کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ قطر ایئر لائن جو ہے، ایمریٹس ایئر لائن جو ہے، ترکش ایئر لائن جو ہے، اور سعودی ایئر لائن جو ہے، یہ ایئر لائنیں جو ہیں یہ بہت سارا ریونیو پاکستان کی عوام سے جو ہے وہ کھینچ لیتی ہیں، کیونکہ اویسلی جب اپنی ایئر لائن اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی پی آئی اے، تو جو پنجاب کے رہنے والے جو لوگ تھے، بلکہ پاکستان کے جو رہنے والے لوگ تھے، وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائن کے اوپر سفر کرتے تھے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کی ایئر لائن کو جاتا تھا، اس ملک کو جاتا تھا۔ تو اس چیز کو سوچ کے جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم آنے والے وقت میں پنجاب کے لیے ایک ایئر لائن جو ہے وہ بنائیں گے، تاکہ اس کا ریونیو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پنجاب کو آئے۔ تو اسی سلسلے کی جو کڑی تھی، اسی میں رہتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے ایک بینکنگ لون لیا ہے، اس لون کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ پنجاب ایئر لائن کا لیا گیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں مزید انہوں نے 10 طیارے کا الٹیمیٹم جو رکھا ہے کہ 9 طیارے اور لیے جائیں گے۔ تو یہ جو جہلل جو ہے گچک ہیں، یوتھیاز جو ہیں، انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے مریم نواز نے اپنے لیے جہاز لے لیا ہے۔ او یار کچھ خدا کا خوف کیا کرو، یہ آپ کون سی حرکتیں کرتے ہو؟ مریم نواز صاحبہ نے دیکھیں پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ رمضان کے جو ہے وہ لگا دیے ہیں، کھانے کے جو افطاری اور افطاری کے اسٹال لگائے ہیں، اور بڑے سارے ایسے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں اور سحری اور افطاری کرتے ہیں تاکہ ان کا باعزت طریقے سے جو ہے وہ رمضان گزرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ غریب شہریوں کے لیے وہ فنڈنگ بھی کی گئی ہے 10-10 ہزار روپیہ۔ اس سے پہلے جب قاری حضرات کے لیے پیسے متعین کیے گئے تھے کہ ان کی تنہائیں کم ہوتی ہیں امام مسجدوں کی، اور ان کو پیسے دیے گئے، تو یہ ہر کام میں جو ہے نا یہ جاہل قوم جو ہے یہ ایک بیانیہ اٹھاتی ہے کہ جناب دنیا کو ایسے لگے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی شاہی کوئی سسٹم چل رہا ہے۔ بھائی آپ نے ان لوگوں کو بچانا ہوتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ مرنے والا جو ہے وہ صحت مند خود ہو، اور خود اٹھ کے
अपनी नौकरी पर जाए और जाने के बाद खुद पैसे कमाए और अपने ऊपर लगाए। और भाई जब दुनिया में नहीं एक शख्स रहेगा जिसकी हालत खान साहब ने अपने पौने 4 सालों में ये कर दी थी, तो आप खुद बताएं कि वो शख्स कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। अगर उसके लिए रमज़ान और सहरी की इफ्तारी का जो किया गया है बंदोबस्त, तो अब ये यूथिया ये पूछ रहे हैं कि हमें पूछना ये था कि हमें ये बताएं कि ये जो अफ्तारी करवाई जा रही है, इसका हमें भी सवाब होगा, क्योंकि ये तो हमारे टैक्स के पैसों से कराई जा रही है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कौम जहलल गचकल ग्रीस, अगर आपने ये अफ्तारी खुद कर लेनी है जाके, तो फिर आपको अफ्तारी के हवाले से अल्लाह ताला की तरफ से आपको सवाब दिया जाएगा। अगर आप अफ्तारी नहीं करोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों पे छोड़ दोगे कि आपके टैक्स के पैसे से दूसरे लोग अफ्तारी करें, तो फिर आपको फिर भी ये सवाब मिल जाएगा। तो मकसद ये है कहने का कि इन्होंने हर बात के ऊपर तनकीद ज़रूर करनी होती है, तनकीद किए बगैर इन्होंने नहीं रहना होता, इन्होंने एक अपना बयानिया बनाना होता है। मैं काफ़ी देर पहले ये सोच रहा था, आज से तकरीबन 6 माह पहले, जब मैडम मरीम नवाज़ की जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो सामने आई पंजाब में, तो अच्छी सर्विसेज देना शुरू हुई, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कौम शायद जो है ना, ये दब दुब गई है, ये इनके ऊपर धूल पड़ गई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा ऐसा कीड़ा होता है जो इनके ऊपर से फिर फिरता है और इनके ऊपर से धूल को उठाता है और ये जनाब फिर वही शुरू हो जाते हैं। मेरे इस चैनल का मैंने कल जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मुझे फौरी तौर पर ठीक विदिन 1.5 घंटे के अंदर मुझे कह दिया गया कि अपनी इस वीडियो को डिलीट करें, कि ये जो नॉर्माज हैं कम्युनिटी के उनके खिलाफ है। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा मैंने कौन से किए हैं? मैंने उनकी अपील कर दी। मैंने कहा जी कि ये कम्युनिटी नॉर्म्स के खिलाफ नहीं है मेरा प्रोग्राम, इसको जो है आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप फ़िलहाल जो है अभी आपकी 2 ही तो वीडियो ही हैं, तो आप ऐसे करें उसी प्रोग्राम को दोबारा अपलोड कर दें। मैंने दोबारा अपलोड कर दिया। अब वो मेरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन पहले प्रोग्राम को मैंने जो है वो उसको जो है वो डिलीट किया, लेकिन अब उन्होंने मुझे 72 घंटे दिए हुए थे। तो आज मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा है कि ये आपके नॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। लिहाजा जिस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हमारे रिपोर्ट ने आपके प्रोग्राम को डिलीट करने का कहा था, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है कि आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर है और आपने तमाम हदों हाल जो है वो उनका ख्याल रखा हुआ था। तो आप जो है वो दोबारा अपने प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। अब वो वाले प्रोग्राम को मैंने दोबारा जो है वो 2 घंटों के बाद जब अपलोड किया था, तो वो तो चल रहा है, लेकिन पहला मैंने डिलीट कर दिया, मैं अपलोड नहीं कर सकता। तो इससे बस साबित हुआ कि यार ये जो ग्रीस कौम है ना, इनको जो समंद बॉन्ड की तरह चिपटी रहती है, ये यकीन जानिए मेरे 4 साल के बाद नया चैनल चलाने के बाद भी मेरे पीछे चिपटी हुई है कि उनको मेरा दूसरा प्रोग्राम जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने रिपोर्ट करके उसको डिलीट करवाने की कोशिश की है। आप अच्छे तरीके से अपना रमज़ान गुजारें। आप इन लोगों को मत देखें कि जो तनकीद करते हैं, इनका काम ही तनकीद करना है। आप अपनी जो है इबादत में मशगूल रहें। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे। हमेशा से हमें सपोर्ट कीजिएगा और मेरा इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और इसकी जो आइकन बेल होती है उसके ऊपर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले वक़्त में मैं आपको कौमे जहलल ग्रीस अल गचक अल समद बॉन्ड की जो है आपको करतूतें बताता रहूँ। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अपना और अपने अजीज़ रिश्तेदारों और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। आएंगे नया सवालात के साथ आपके साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।